اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین. مولا امام زمان علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں سب مل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک مستقل واقعات ہوتے ہیں. کل بھی ایک بڑا واقعہ ہوا تھا بغداد میں جہاں پر شیعہ زائرین شہید ہوئے ہیں. تو پروردگار جہاں کہیں سید الشہداء کے عزادار ہیں اور بالخصوص نجف اور کربلا اور بغداد اور اس علاقے میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے زائرین موجود ہیں ان تمام کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. اور پروردگار جو دشمنان اہل بیت و دشمنان امام حسین علیہ السلام ہیں اور دشمنان انسانیت ہیں اگر ہدایت کے قابل ہوں تو سب سے پہلے انہیں ہدایت عطا فرما اور اگر ہدایت کے قابل نہ ہوں تو انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار ہمیں بھی سید الشہداء کا روضہ جلد سے جلد دیکھنا نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. سورہ فرقان کی اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا.
اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا. جب یہ آدھی آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں تو جو زیادہ مشہور آیت ہے وہ ذہن میں آتی ہے، جو سورہ شورا کی آیت ہے. وہ میں نے نہیں پڑھی اس وقت. سورہ شورا کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ سب کو یاد ہے کہ اے رسول رسالت کی اجرت، رسالت کی جو محنت ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ سب کو یاد ہے. لیکن سورہ فرقان میں بھی آیت ہے، دوسری طرح سے آیت ہے. غور کیجیے گا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ تم سب کے سب اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کے ذہنوں پر بوجھ آئے گا. میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا. منطق میں، لاجک میں، یعنی معلوم فرینچ میں کیا کہتے ہیں اسے، اس علم کو علم منطق، لاجک، جس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق کسی فرقے سے، شیعہ سنی سے نہیں ہوتا، ہندو مسلمان سے نہیں ہوتا. جو لاجیکل یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں، جو آفاقی سچ ہوتا ہے، وہ ہر مذہب میں قابل قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شاید میری بات انشاءاللہ پہنچ چکی آپ تک. اچھا، اس میں دیکھیں بالکل اگر اس کو میتھمیٹیکلی آپ دیکھیں، یہ لفظ بھی یوز ہو سکتا ہے اس میں، میتھمیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو دو ایکسیپشنز، اب میرے پاس یا انگلش کا ورڈ آ رہا ہے یا میرے پاس زبان پر اردو کا ورڈ آ رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ لفظ شاید اتنا مشکل ہو تھوڑا سا، گجراتی میں میرے پاس نہیں ہے کہ میں کیسے اس کو بیان کروں. دو ایکسیپشنز اگر کسی ایک چیز کے بارے میں ہوں تو یا تو دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے یا دونوں صحیح ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں. کیا مطلب مولانا؟ بہت مشکل بات ہوگی. مثال دیں. مثال فرض کیجیے گا آپ یہ کہیں کہ میں اس سال ٹریولنگ میں کہیں نہیں گیا تھا، صرف کربلا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جملہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دوسری مرتبہ کہیں فوراً کہ میں اس سال ٹریولنگ میں کہیں نہیں گیا تھا، صرف کانگو گیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ دو جملے جو آپ نے ایک ساتھ کہیں یہ غلط ہے، اس میں سے کوئی ایک غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ گرامیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے. اوکے. اچھا، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ میں اس سال ٹریولنگ پہ کہیں نہیں گیا تھا، صرف کربلا گیا تھا، اس کے بعد آپ کہیں کہ میں اس سال ٹریولنگ پہ کہیں نہیں گیا تھا، صرف امام حسین کی زیارت پر گیا تھا، تو یہ دونوں جملے صحیح ہیں. دونوں کی ورڈنگز الگ الگ ہے، لفظ الگ الگ ہے، لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ایک میں شارٹ میں کہا، ایک میں ڈیٹیل میں کہا. صحیح؟ واضح ہوگی بات. اب اللہ قرآن میں اجر رسالت بتا رہا ہے، جو رسول اللہ نے محنت کی ہے اس کا صلہ اور اجر کیا ہے. اللہ ایک جگہ سورہ شورا میں کہتا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے، صرف اہل بیت سے محبت ہے. ایک جگہ کہتا ہے اجر رسالت کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اللہ کاش میری بات پہنچے آپ تک. ٹھیک ہے، واپس سے ریپیٹ کروں تاکہ میرے بچے بھی بات سمجھ لیں، اور جو پہلے سے سمجھ چکے ہیں وہ ذرا سا تحمل کیجیے گا تاکہ میں سب کو سمجھا سکوں، سارے مجمع کو ساتھ لے کر چلوں. ٹھیک ہے. میں کہوں کہ میں ٹریولنگ پہ کہیں نہیں گیا تھا، صرف کربلا گیا تھا، پھر کہوں میں ٹریولنگ پہ کہیں نہیں گیا تھا، صرف کانگو گیا تھا، غلط. یہ جملے غلط ہیں. میں کہوں کہ میں کہیں نہیں گیا تھا، صرف کربلا گیا تھا، اس کے بعد کہوں میں کہیں نہیں گیا تھا، صرف امام حسین کی زیارت پر گیا تھا، تو یہ جملہ صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پہلا جملہ تھا شارٹ، دوسرے میں تھی ڈیٹیل. اور کر رہے ہیں کربلا میں نے کہا، دوسرے میں ڈیٹیل بیان کی امام حسین اسلام کی زیارت. اب اللہ یہ کہتا ہے کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ اہل بیت سے محبت کرو. پھر کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے ہو. اب قرآن ہے تو غلط تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ایک ہی ہے، دو الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ بات ایک ہی ہے، دو الگ الگ الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے. سورہ شورا میں کہا اہل بیت کی محبت، سورہ فرقان میں کہا آیت نمبر 57 ہے، 57. سورہ فرقان میں کہا اللہ کا راستہ. اب کنکلوژن، رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور اللہ کا راستہ یہ ورڈنگز میں الگ الگ ہیں،
میننگز میں دونوں سیم ہے. پہنچ نہیں میری بات؟ میننگز میں دونوں سیم ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا راستہ اہل بیت کی محبت کے بغیر مل نہیں سکتا، اور اہل بیت کی محبت اللہ کے راستے کے بغیر مل نہیں سکتی. صلوات پر محمد و آل محمد. یہ جو خالی پرنسپل اور اصول ہے نا، خالی ہمارے لیے نہیں ہے. ذرا غور کیجیے گا. ہم نے ہمیشہ مباہلہ کا واقعہ سنا ہے، ٹھیک ہے؟ مباہلہ کا واقعہ، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ نجران کے عیسائی پادری، بڑے عالم عیسائی، وہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس. 3 دن تک ڈیبیٹ ہوتی رہی. مباہلہ میں ہم خالی اتنا جانتے ہیں کہ پنجتن گئے تھے مباہلہ کرنے. اس سے پہلی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک تو پہلے ڈیبیٹ ہوتی رہی تھی. آئے کیوں تھے یہ لوگ؟ انہیں ضرورت کیا پڑی تھی کہ نجران ایک علاقہ ہے، ایک ایریا ہے، تو ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ رسول اللہ کے پاس آ کے ڈیبیٹ کریں؟ ضرورت یہ پڑی تھی کہ نجران کے عیسائی جو آپ کرسچن، نارمل کرسچن تھے، ان کو یہ خبر مل چکی تھی کہ مدینہ میں ایک رسول آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہیں یہ تھا کہ شاید اس کا پیغام سچا ہے، وہ سچا رسول ہے. تو یہ جتنے پادری لیڈرز تھے عیسائیوں کے، ان کو ڈر ہوا کہ اگر یہ خود چلے گئے وہاں پر مدینہ، خود چلے گئے اور پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے کون رسول آیا ہے، اور اگر رسول کی دلیل سن لی اور رسول کی ان کی بات ان کو اچھی لگی تو سب مسلمان ہو جائیں گے. تو ہمارے پروٹوکول کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ یہ بات جو ہے وہ ایک بات میں کہہ دوں یہاں پر، جتنے دشمنان اہل بیت تھے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت حق پر ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ کیا ڈاؤٹ میں تھے؟ کیا ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ سچے نبی ہیں؟ ابو جہل کو چھوڑ دیجئے، شیطان سے شروع کرتے ہیں پہلے. شیطان کو کیا نہیں پتا تھا؟ شیطان نے کیا کہا جب اس نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ. اس نے کہا کہ پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، ٹھیک ہے؟ الی یوم یبعثون، قرآن میں ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے مہلت مانگ رہا تھا، یعنی خدا کو مانتا تھا. شیطان خدا کو مانتا تھا، وہ مانتا تھا کہ اللہ مجھے قدرت رکھتا ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اچھا، شیطان مہلت مانگ رہا تھا قیامت تک، یعنی قیامت کو بھی مانتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کو تو سب کچھ پتا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ کیوں نہیں جھک رہا تھا؟ انا، میں بڑا ہوں، تکبر. وہ حق پر ہے، صحیح کہہ رہا ہے، میں بڑا ہوں. ایک چھوٹا سا ایک جو ویسے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فقیر آیا ہے کسی گھر پر، تو بہو موجود تھی گھر میں. جو بہو ہے وہ موجود تھی، تو اس نے بہو نے کہا کہ فقیر نے کہا روٹی دے دو. ایک تو بہو نے کہا روٹی نہیں ہے. چلا گیا، راستے میں سانس ملی. آج بہو کے لطیفے میں سناتا نہیں ہوں اور مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ دو طرفہ بات، کیونکہ ایک طرف کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے وہاں چھوڑ دیا، یہاں بات کر لی، ہے نا؟ تو دونوں طرف کی بات ہونی چاہیے. تو ساس نے کہا کہ کیا تم کیوں گئے تھے میرے گھر پہ؟ کہا روٹی مانگنے کا. پھر کہا آپ کی بہو نے کہا نہیں ہے. اس کی یہ ضرورت، چلو میرے ساتھ. گھر پر لے کر آئی فقیر کو. کہا کیا چاہیے تم کو؟ کہا روٹی. کہا نہیں ہے. ارے بھائی، جب آپ کی بہو نے پہلے کہہ دیا تھا تو پھر مجھے گھر پر لے کر آئی اور پھر مجھے واپس کہہ دیا ساس نے کہ نہیں ہے. کیوں؟ کہا اس نے مجھ سے پوچھے بغیر کیسے بولا کہ نہیں ہے. میں کبھی کبھی انسان کو چھوٹا صحیح کہہ رہا ہوتا ہے لیکن بڑا اس کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے. یہ ہر آرگنائزیشن میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، امام بارگاہ میں بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا، کوئی غریب صحیح بات کہہ رہا ہو، بیچارے کی بات اس لیے نہیں سنی جا رہی ہو کہ $1 ملین مینگ نہیں ہے. تو خیر کیا کیا انسان درد دل بیان کرے کہاں کہاں کے، ابھی بات بہت لمبی نکل جاتی ہے. واپس آ جائے اپنے ٹاپک پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ ابلیس کو نہیں پتا تھا. کیا پتا تھا؟ ابو جہل کو نہیں پتا تھا. کیا ابو جہل کو بھی پتا تھا. کتنا پتا تھا اسے؟ اچھا، قرآن میں ہے یہودیوں کو کتنا پتا تھا رسول اللہ کے بارے میں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قرآن میں ہے کہ یہ رسول کو اتنا جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اپنے بچے کو کتنا جانتے ہیں؟ اچھی طرح سے. پورا یہ رسول کو اتنا ڈیٹیل سے جانتے تھے کہ یہ سچا رسول ہے. ابو جہل، اس کو بھی پتا تھا. اس کا اصل نام کیا ہے ابو جہل کا؟ ابو الحکم. ابو الحکم، ابو الحکم یعنی فادر آف وزڈم، حکمتوں کا باپ. یہ مشہور تھا، بہت انٹیلیجنٹ آدمی.
تو رسول اللہ نے اس کو جب حجت اس پر تمام کی، معجزے دکھائے، تو اس نے کہا کہ اے محمد جتنے تو معجزے دکھاتے ہو تو سب کے سب تو جادو ہے. بھائی درخت آ جاتا ہے، یہ بھی جادو. حضور کے لعاب دہن سے کنواں وہ میٹھا ہو جاتا تھا، یہ بھی جادو ہے. یہ سب میجک ہے. مجھے کوئی جادو بتاؤ، مجھے کوئی معجزہ بتاؤ جو آسمان پر دکھائی دے. اس لیے کہ جادوگر کا جادو، میجک، زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا. حضور نے 3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ اگر میں آسمان پر کوئی معجزہ دکھاؤں تو مان لے گا؟ کہ مان لوں گا. پھر کہا بتا مان لے گا؟ مان لوں گا. 3 دفعہ کہا. دست مبارک سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ چاند جو ٹکڑے کیے تھے، معجزہ یہاں ظاہر ہوا تھا. چاند کے ٹکڑے کیے، چاند 2 ٹکڑے، آسمان پر چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جناب قمر جلالی اردو کے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ قمر یہاں پر انہوں نے اپنا نام لکھا ہے. 3 دفعہ قمر یوز کیا، تینوں الگ الگ میننگ میں. قمر اپنا نام. قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں، صحیح، یعنی اے قمر سارے نبی چاند ہی کی طرح ہیں. قمر یوں تو نبی سارے قمر ہیں مگر میرا نبی شق القمر ہے. ٹھیک ہے. چاند کے ٹکڑے ہو گئے، معجزہ ہو گیا آسمان پر. اوکے. ابو جہل نے کیا کہا، جو اس وقت ابو الحکم تھا، کہا محمد میں سمجھ گیا تم بہت ہوشیار ہو، نعوذ باللہ من ذالک. کہا سب کا جادو زمین پر چلتا ہے، تمہارا جادو آسمان پر بھی چلتا ہے. سمجھ آ گیا مجھے. اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ جاہل نہیں ہے، یہ ابو جہل ہے. اس لیے کہ جاہل وہ ہوتا ہے جسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. ابو جہل وہ ہوتا ہے سب کچھ سمجھ رہا ہو پھر بھی نہ مان رہا ہو. یہ ہوتا ہے وہ. اب اگر فرض کیجئے کہ مجھے اپنی زندگی کے کسی معاملے میں سمجھ میں آ گیا ہو کہ حق کیا ہے، چاہے میرے فیملی میٹر میں، چاہے میرے بزنس کے کام میں، چاہے میرے آرگنائزیشن کے کام، مجھے پتا چل گیا ہو حق کیا ہے اور میں پھر بھی حق کو نہ مانوں، وہ جاہل نہیں ہوگا. پھر وہ کون ہوگا؟ رسول اللہ نے سمجھا دیا. جس کو سمجھ میں آ گئے پھر بھی نہیں مانے. ریجڈنس، انگلش میں کہتے ہیں ریجڈنس. مجھے پتا ہے پھر بھی غرور کی وجہ سے نہیں مانوں گا، اپنے کسی پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں مانوں گا. اوکے. پھر وہ جاہل نہیں، پھر وہ ابو جہل ہے. تو ان کو پتا تھا. اچھا اس سے بڑھ کے ایک اور بات کہوں، کیا یزید کے باپ کو نہیں پتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ حاکم شام کو کیا نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا، 100% پتا تھا. حاکم شام جانتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے. کتنا جانتا تھا جانتے ہیں؟ کتنا جانتا تھا؟ حاکم شام کے پاس ایک شخص آیا ہے گفٹ لے کر، گفٹ، تحفہ. تو حاکم شام کا مطلب ہے معاویہ، یزید کا باپ. تو یزید کا باپ خود بیٹھا ہوا تھا، یزید بھی بیٹھا ہوا تھا، اور عمر ابن عاص کون ہے؟ جو اس کا رائٹ ہینڈ وزیر، صحیح، اس کی روحانی اولاد. اور عمر ابن عاص کو بھیجا تھا اس نے مصر کا گورنر بنانے کے لیے. تو مالک اشتر کی شہادت راستے میں ہوئی تھی. وہ اگر آپ نے امام علی علیہ السلام پر بننے والی فلم بھی دیکھی ہو تو اس میں بھی یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے. حاکم شام نے کیا کہا کہ یہ جو مجھے گفٹ ملا ہے، ہدیہ، یہ اسے ملے گا جو علی کی شان میں سب سے اچھا شعر کہہ دے. اتنا جانتے تھے مولا علی علیہ السلام کو، ان کی فضیلت کو. کسے ملے گا یہ؟ کہا جو علی کے لیے سب سے اچھا شعر کہے گا اس کو یہ ملے گا. یعنی کیا مطلب؟ دشمنان علی کے درمیان علی کی فضیلت کا مشاہرہ ہو رہا ہے. حاکم شام نے، بادشاہ تھا نا، اس کی باری پہلے آئی، اس نے شعر کہا، مولا علی کے لیے شعر کہا. اللہ اکبر. مولا علی کے لیے کون؟ یزید کا باپ شعر کہہ رہا ہے. شعر کہا خیر الورا من بعد احمد حیدرا. میں نے اردو کا شعر کافی سنا آپ کو، ایک دو عربی کے بھی سن لیجیے. خیر، ترجمہ کروں گا، فکر نہیں کیجیے گا. خیر الورا من بعد احمد حیدرا الناس ارض والوسیع. مجھے تو یہاں اردو کا شعر ترجمہ کرنا پڑتا تو عربی کا تو کروں گا نا بھائی. خیر الورا من بعد احمد حیدرا الناس ارض والوسیع سماع. انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے. یہ کس نے کہا؟ یزید کے باپ نے کہا.
الناس ارض والوسیع سماء، انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے، مصطفیٰ کی وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے۔ آپ کا لمبا نعرہ ہوگا تو سب کو مزہ آئے گا، پھر میری لمبی تقریر ہوگی تو وہ بھی بھگتنا پڑے گی۔ تو یزید کی بات نے شعر کہا، یہ بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ میں اپنے ٹاپک پہ واپس آؤں گا جہاں سے میں نے سٹارٹ کی تھی بات۔ سٹارٹ کہاں سے کی تھی؟ شاید آپ میں سے اکثر کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، میں بتاؤں گا کہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، یزید کے بعد نے جب شعر کہا تو اس کے بعد یزید کی باری ہے۔ یزید نے کہا کہ میں بھی، یعنی مولا علی علیہ السلام کے لیے یزید نے بھی شعر کہا۔ اس کا مطلب کیا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیں، اہل بیت کے لیے فضائل کے شعر کہنا اور ان کے مصائب مرثیہ اور نوحے کے لیے بھی شعر کہنا، اس کا بہت ثواب ہے۔ کل میں اس کے ثواب کو بھی تھوڑا سا بیان کروں گا، اور انشاءاللہ خود تک کل تھوڑا سا خود بھی میں اس حوالے سے پڑھ دوں۔ لیکن اگر کوئی شعر فقط کہے فضائل کے اور مصائب کے، اس کا کردار مولا علی جیسا نہ ہو تو پھر یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو یزید بھی شعر کہہ لیتا تھا خالی۔ بھائی اگر خالی شعر کہنے کی بات ہے تو یزید معاویہ بھی کہہ دیتا تھا۔ شرط یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی شاعر ہے، کوئی نوحہ خان اور کوئی اسی طرح سے مجلس پڑھنے والا بھی، اس کا کردار بھی مولا علی جیسا ہے، پھر اس کا مقام ہے، پھر اس کا احترام ہے، پھر اس کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی فضیلت ہے وہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کل شب جمعہ بھی ہے نا، تو کل کے حساب سے انشاءاللہ بیان کروں گا تھوڑا سا۔ یزید نے کیا کہا کہ علی ان کا ملیحۃ، عجیب شعر کہا اس نے مولا علی کے لیے، کہا علی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں۔ اب وہ جیسا اس کا کیلیبر تھا، اس نے وہ مولا علیہ السلام کے لیے اس نے ویسے ہی شعر کہہ دیا، کہا جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو ان میں آپس میں ہمیشہ حسد رہے گا، جیلسی۔ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں تو حسد رہے گا آپس میں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے کہ لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا وہ۔ جب یہ کہا اس نے، اب باری آئی عمرو ابن عاص کی۔ یہ دونوں باپ بیٹا شعر کہہ چکے تھے۔ عمرو ابن عاص نے شعر کا، بہت لطیف، بہت زبردست ہے یہ۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، کہا هذا الذي شهد العدو بفضله والفضل ما شهدت به الاعداء، کہ علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے۔ تو دشمن بھی مولا علیہ السلام کے فضائل میں، ٹھیک ہے۔ پھر واپس گزارش کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے علی کے فضائل دشمن بھی کہہ دے۔ کمال مومن کا یہ ہوگا کہ فضائل فقط کہہ نہ رہا ہو، فضائل اس کی زندگی میں جھلک بھی رہے، ٹھیک ہے، یہ اہم ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہاں تو ابھی تک مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ مولانا آپ عجیب طرح سے مجلس پڑھتے ہیں، ایک ہاتھ سے بہت پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا سا لگا بھی رہے ہوتے تھے۔ تو فضائل پڑھتے ہوئے جو تھوڑا سا لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ایک میسج اچھا رہتا ہے یہ ساتھ ساتھ، کہ دونوں باتیں پہنچتی رہیں، مولا علیہ السلام کے فضائل بھی اور ان کا میسج بھی۔ اور انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی شفاعت ہمیں قبر و قیامت میں نصیب ہو سکے۔ آواز بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، بات ہماری شروع ہوئی تھی نجران کی عیسائیوں سے۔ یہ بات ہماری کیوں شروع ہوئی تھی؟ بات ہماری اس لیے شروع ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، اہل بیت کی محبت، اللہ کا راستہ۔ ہم نے کہا یہ ورڈنگز میں الگ الگ ہے لیکن میننگ میں ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ حتیٰ خالی ہمارا معاملہ نہیں ہے، نجران کی عیسائی بھی جب آئے تھے، یعنی کیا مطلب، خالی کہہ دینا کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو کوئی، ٹھیک ہے۔ نجران کی عیسائی جب آئے تھے انہیں پتا تھا کہ رسول حق پر ہے۔ وہ کیوں آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ نجران کی عیسائیوں کو پتا چلا کہ ایک رسول آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم بیٹھے رہو، اپنی قوم کو کہا ہم خود چیک کر کے آتے ہیں۔
ان کا پلان کیا تھا؟ ہم جائیں گے مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے، 3 دن تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے، اس کے بعد واپس جائیں گے اپنی قوم کو کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے رسول سے بات کی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ صحیح نہیں ہے، تاکہ ہمارا پروٹوکول بچ جائے، ہماری جو سیٹ ہے وہ بچ جائے۔ اچھا اب اس کے بعد اب یہ غور کی جگہ جس کے لیے میں نے بات کہی، جب یہ پہنچے رسول اللہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ابن اللہ، اللہ کے جو بیٹے ہیں، ان کے دین کے پادری ہیں، ان کے دین کے عالم ہیں۔ رسول اللہ نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ اچھا تم عیسائی پادری ہو، تم میں مجھے کوئی علامت تو نظر نہیں آتی عیسیٰ والی؟ محبت اہل بیت اللہ کا راستہ، اہل بیت کی محبت میں ضروری ہے کہ اللہ کے راستے کی علامت نظر آئے، اس میں سائن نظر آئے کہ میں اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہوں۔ خالی ہمارے ساتھ نہیں، عیسائیوں کے ساتھ بھی، عیسائی آئے نا، بڑے بڑے عالم تھے، رسول اللہ نے کہا تم میں کوئی مجھے علامت نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ تو بہت سادہ تھے، زہد عیسیٰ تو مشہور ہے نا، حضرت عیسیٰ نے اپنے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا جو سادگی تھی وہ تو بہت مشہور ہے، تم نے دیکھو کیسا فاخرانہ لباس پہنا ہوا، یعنی کتنا اچھا لباس پہننا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ لباس کے جس سے شو آف ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اسلام نے پسند نہیں کیا اس کو۔ میں نے لباس خالی اس لیے پہنا ہوں کہ بس لباس کی وجہ سے میرا غرور تکبر سب کے سامنے آیا، اسلام نے پسند نہیں کیا اس کو۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم عیسیٰ کے ماننے والے ہو، تم میں کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اچھا مثال کے طور پر جب میں اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ہم سب کے سب میدان قیامت لگا ہو اور ہم سب کے سب پہنچے مولا علی علیہ السلام کے پاس اور ہم کہیں کہ مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں، مجلس میں نعرہ حیدری علی لگاتے تھے، اور مولا نے اگر میرے فیس کو دیکھ کر کہا کہ تجھ میں میری کوئی علامت تو نظر نہیں آتی، تیری زندگی میں میری کوئی سائن تو نظر نہیں آتی تھی، کیسے ماننے والا تھا؟ عیسیٰ کا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جس میں عیسیٰ کی کوئی سائن نظر آئے، کوئی علامت، کوئی سمبل۔ مولا علی کا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے کردار میں کردار علوی جھلک رہا ہو۔ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا شاید مشکل ہے، اردو ہو رہی ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا وہ ہوتا ہے کہ جو علی کے راستے میں چلنے والا ہو، ورنہ کیسے ماننے والا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، کتاب کافی جو ہماری سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے پورا باب المعارین۔ کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ایک ہے باب الایمان جس میں ایمان کے بارے میں حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتاب کافی ہماری حدیثوں کی کتاب ہے، تو ایمان کے بارے میں حدیث ہے، ایمان اور کفر کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے کہ باب المعارین، ان لوگوں کا ایمان جن کا ایمان کرایہ اور رینٹ کا تھا، یہ صحیح ٹرانسلیشن کر رہا ہوں میں، یعنی جن کا ایمان وقتی تھا، رینٹ کا ایمان، تھوڑا سا ایمان کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ کیا ایسا بھی ایمان ہوتا ہے کہ جو آنے جانے والا ہو؟ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی وقت پڑ گئی تو مومن اور وقت پڑ گئے تو کچھ اور۔ کیا مولانا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں آپ کو قرآن سے سناتا ہوں، سورہ مبارکہ یونس جا کے چیک کیجیے گا، آیت نمبر 22-23، بڑی آیتیں ہیں، میں پھر بھی آیت پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی تبرک کے طور پر ہماری مجلس میں شامل ہو۔ آیت بہت خوبصورت آیت ہے، قرآن کی آیت خوبصورت ہے، لیکن اس کو جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھ اور آپ میں سے بہت سو کی زندگی پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، میں کیا بات کر رہا ہوں، ایمان کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمپرری ہوتا ہے، وقتی ایمان۔ اپنی آیت سے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا کے نام پہ درود بھیجتے محمد و آل محمد پر، بہت خوبصورت حدیث ہے۔ امام نے کہا کہ الناس عبید الدنیا، یہ کربلا کے واقعے کے دوران ارشاد فرمائی تھی، فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لعب علی السنتہم، دین ان کی زبان پر چٹنی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو چہرے ہل رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث یہاں سنا چکا ہے، کوئی بزرگ عالم، تو ٹھیک ہے، میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا بہت زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ امام نے کیا کہا؟ دین ان کی زبان پر چٹنی کی طرح۔ چٹنی آپ کھاتے ہیں نا کھانے کے ساتھ، مین کورس میں کھاتے ہیں یا سائڈ میں کھاتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب، کیسے سمجھاؤں اس کو؟
یعنی مین کھانے میں کھاتے ہیں یا کھانے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا لے کر کھاتے ہیں؟ کھانے کے ساتھ تھوڑا لے کر کھاتے ہیں. تھوڑا سا لے کے کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ کھانے کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ٹیسٹ بڑھ جائے. امام حسین نے کہا کہ لوگ ہیں دنیا دار, دین کو خالی ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. مولانا دین کو ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں کیا مطلب؟ مثال دوں, شادی ویسے پوری کرنی ہوگی جیسے اپنا نفس چاہے گا, مس گیدرنگ بھی ہوگی, ہر قسم کا گناہ بھی ہوگا, اسراف بھی ہوگا, میوزک بھی ہوگا, دین کا ٹیسٹ بھی تو چاہیے. ایسا کرو شروع میں حدیث قصہ کروا دو, دین کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا. حدیث قصہ سے اسٹارٹ, سبحان اللہ, عن جابر بن عبداللہ الانصاری, خوبصورت طریقے سے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہر شیطانی کام. وہ یہ حدیث قصہ کیوں تھی؟ مولانا دین بھی تو چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دین ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے, مزے کے لیے, اصل دین نہیں ہے, اصل بات کی چیز ہے. اب تو خیر لوگوں نے فنکشن ہی الگ کرنا شروع کر دیے. کچھ میں ایسے ہوتے ہیں جس میں عالم کو بلا سکتے ہیں, کہتے ہیں مولانا آپ یہاں پر خالی, اصل ریسیپشن بعد میں ہوگا. ایک جگہ پہ پہنچا, کسی نے مجھے شادی کے لیے انوائٹ کیا تھا. وہاں پہنچا, میں نے کہا اتنے کم لوگ, مجھے اندازہ تھا کہ بہت لوگ ہونے چاہیے, کہ میں نے کہا اتنے کم لوگ, خیریت؟ کہ مولانا وہ ایک فنکشن بعد میں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اس فنکشن کو مولانا نہیں دیکھیں گے, مولا تو دیکھیں گے. مولانا وہاں آپ نے نہیں بلایا تو مولانا نہیں آئیں گے, لیکن مولا دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ مولا کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے چھوٹا فنکشن کیا, یہاں شرافت کے ساتھ کر لیا, وہاں پر پھر یہ ہے دین کو ٹیسٹ کے لیے یوز کرنا. اصل دینداری یہ نہیں ہے. اپنی دنیا داری پوری کرتے ہیں, دین کو خالی مزے کے لیے یوز کرتے ہیں. سارا سال میوزک کی سی ڈی لگی ہوتی ہے, 2 مہینے 8 دن نوئی کی لگا دو. یہ ٹیسٹ ہے خالی, یہ میوزک ٹیسٹ وہ ہے, دین کو خالی یوز کیا جا رہا ہے مزے کے لیے. بہت مثالیں میں اس پہ دے سکتا ہوں, لیکن بڑا تلخ ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے نا, بہت یعنی دل پہ لگے گی بات. صحیح, میں اس سے ایسا نہیں ہے کہ میں وہ ڈرتا ہوں, بات پوری کرتا ہوں میں, لیکن اسٹیپ رسول اللہ نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کی تھی. صحیح, شراب بھی جب حرام ہوئی تھی تو تھوڑا 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 کر کے حرام کی تھی, ایک ساتھ نہیں. تو اس لیے پروردگار ہمیں صحیح دینداری کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللہ بیت اطہار کے نام پہ بابا سے بولا درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہ. قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا تھا, سورہ یونس آیت نمبر 22-23. اللہ کہتا ہے قرآن نے کہا کہ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انه احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. یہ آیت نمبر 22. اللہ کہتا ہے ہم وہ ہیں جو تمہیں خشکی پر بھی سیر کراتے ہیں اور دریا پر بھی سیر کراتے ہیں. ٹھیک ہے, خشکی اور دریا سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سمندر میں سیر کرتا ہے نا انسان, شپس, بوٹس, ہم سیر کراتے ہیں تم کو. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ تم کشتی میں بیٹھے. یہ اللہ سمبولک لینگویج یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سمبولک لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال جس سے ہم اپنی زندگی کو سمجھ سکیں. یہیں پر ان میرے آن لائن سننے والوں سے معذرت کر لوں کہ شاید انہیں عجیب محسوس ہو رہا ہو کہ مولانا بار بار ایک ایک چیز کیوں بار بار سمجھاتے رہتے ہیں. تو میں اس لیے ان کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ کچھ نان اردو اسپیکنگ مومنین میرے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں, اس لیے میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچے, بچوں تک بھی کسی حد تک بات پہنچ سکے. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں سمندر میں سیر کراتے ہیں. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ تم کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا, اور تمہارے آس پاس بہت اچھی ہوائیں چلاتے ہیں اور تم اس سے فرحوا بها, تم اس سے انجوائمنٹ فیل کرتے ہو, اچھا لگتا ہے تمہیں. یہ کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ تمہاری زندگی بہت اسموتھلی, بہت اچھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ہر طرف سے نعمت اللہ کی, تم انجوائے کر رہے ہو. اللہ نے ماشاءاللہ اچھا کام بھی دیا ہے, روزگار اچھا ہے, گھر اچھا ہے, گاڑی اچھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اچھا سب کچھ اسموتھ جا رہا ہے, بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اس وقت نہ تمہیں
ہمارا خیال ہوتا ہے نہ دین کا خیال. تم زندگی میں مست ہوتے ہو, گزر رہی ہے زندگی. جاءت تھا ریحٌ آصف, اچانک ہم اس سمندر میں ایک طوفان پیدا کرتے ہیں. پرابلم, بہت بڑا لاس ہوا کوئی بزنس میں, بینکرپسی تک خدا نخواستہ پہنچ گئے, جاب چھوٹی, گھر میں کوئی مشکل ہوئی, کچھ پرابلم اچانک ہم کریٹ کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا, زندگی اچھی جا رہی ہوتی ہے, اچانک پرابلم آتا ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ دریا کی موجیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, غور کیجیے گا, اور تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں اب بچنے والا نہیں ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. توجہ رکھیے گا, اللہ کیا کہہ رہا ہے, تمہاری زندگی جا رہی ہے, اس کے بعد پرابلم آئی, تمہیں یقین ہو گیا اس پرابلم میں ایسا پھنس گیا ہوں کہ اب میں بچ نہیں سکتا. کبھی کبھی ایسے پرابلم میں انسان پھنستا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, جب تم ایسے پرابلم میں پھنس جاتے ہو نا, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اے انسان یہی تو ایک وقت ہوتا ہے جب تو اپنے پروردگار کو بہت خلوص کے ساتھ پکارتا ہے. اللہ اکبر, کتنا انسان سے کلوز ہو کر اللہ نے بات کی. تجھے اللہ یاد نہیں تھا, تجھے دین یاد نہیں, پرابلم آیا, اب مسجد میں, اب امام بارگاہ میں, یہ وہ, مولانا وظیفہ, دعا, تسبیح, ٹھیک ہے, وظیفہ, دعا, تسبیح, کیوں خیریت کا, مولانا فلاں مسئلہ ہو گیا, اچھا اب سمجھ میں آیا. اب بات یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے اس سے پہلے تم یاد نہیں, تم مجھے یاد نہیں. مثال دوں, ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں پلین میں, پتہ نہیں کس کس منہ سے کیا کیا شرابیں لگی ہوئی ہیں, ابھی 2 جھٹکے آئے, وہ کہ اس کے منہ سے لگی ہوئی تھی نا جناب, اس نے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ, بچا لے پروردگار, بچا لے, بچا لے, بچا لے. ارے بھائی ابھی تمہارے منہ سے شراب لگی ہوئی تھی. اللہ کہتا ہے کہ جیسی پرابلم آتی ہے نا, فوراً پھر اللہ یاد آتا ہے, اللہ تو بچا لے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تم کیا کہتے ہو پھر, لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اچھا یہ حدیث تو نہیں پڑھا, آیت پڑھ رہا ہوں. آیت میں تو غلط بات ہو, صحیح آیت کے نعوذ باللہ, حسن آیت کے ضعیف, ایسا تو ہے نہیں. آیت تو آیت ہے, کنفرم ہے. اللہ کہتا ہے تم یہ دعا کرتے ہو, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. تم یہ کہتے ہو پروردگار تو اس ایک مصیبت سے مجھے بچا لے, خالی بس اس سے بچا لے بس. لنکونن من الشاکرین, کاش اس عربی کو ایگزیکٹ میں آپ تک پہنچا سکتا. لام لنکونن, ورڈ ہے لنکونن, لام ہے لام تاکید, یقیناً. آخر میں جو نون ہے پھر ہے تاکید, اسٹریس. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, اس کے اوپر جو تشدید ہے وہ پھر ہے تاکید. ایک ورڈ میں قرآن میں اللہ نے 3 مرتبہ کہا, یعنی کیا مطلب, ٹرانسلیشن کیسے ہوگا, یقیناً, انڈیڈ, ضرور, ایسا ہوگا پروردگار تو مجھے بچا لے, میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں گا. اتنا تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو. کون سا ایمان ہے یہ, رینٹ کا ایمان ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ آیت نمبر 22 تھی. 23 میں اللہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے فلما انجام. اللہ اتنا کریم ہے نا, وہ اپنے بندے سے یہ نہیں کہتا کہ اچھا خالی مشکل میں میرے پاس آیا, جا میں تیری دعا نہیں سنتا. اللہ اس کی بھی سن لیتا ہے, سن لیتا ہے اللہ اس کی بھی. کہتا ہے آیا ہے نا, مشکل میں ہی آیا ہے, آیا تو ہے, اوکے. اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے. کہتا ہے فلما انجام, ہم اسے نجات دیتے ہیں. اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق, اس کی کشتی کو ساحل کے قریب لے کر آتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جیسے یہ کشتی سے پہلا قدم ساحل پر رکھتا ہے, اسی وقت سے پھر فساد شروع کرتا ہے. دیکھا جائے گا پھر 180 ایک دم چینج. میں نے ابھی شادی بیاہ کی مثال دی, چونکہ الحمدللہ زیارت پر مولا نے مجھے بہت مرتبہ بلایا ہے مختلف کاروانوں کے ساتھ. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ کربلا جاتے ہیں, مشہد جاتے ہیں. مثلا فرض کیجیے کسی کے یہاں بیٹی کی شادی کا معاملہ ہو, مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہو, کربلا جا کے دعا, مشہد جا کے دعا, مولا تو انتظام ہو جائے. اور جب مولا انتظام کر دیتے ہیں تو وہ رشتہ جو امام حسین علیہ السلام نے عطا کیا ہوتا ہے, اس کی جب سیریمنی ہوتی ہے تو ویسے ہوتی ہے کہ اس میں ہر ایک آ سکتا ہے, نہیں آ سکتے تو امام حسین علیہ السلام نہیں آ سکتے. ختم, انسان بھول جاتا ہے کس نے نعمتیں دی تھی, بھول جاتا ہے انسان. میں تو بینک کرپٹ ہونے والا تھا, مولا نے مجھے
اس کے بعد بھول جاتا ہے پھر شراب اور کباب پتہ نہیں کیا کیا، پھر واپس زندگی میں مست ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا، اچھا یہ آیت میں پوری کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کے جیسے ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ نے یہ قرآن کریم میں بیان فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، اے انسان کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر تو سمندر سے زمین پر آ گیا ہے تو ہم زمین پر تجھے نہیں پکڑ سکتے؟ اللہ کو کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ اللہ خالی سمندر میں پکڑ سکتا ہے، زمین میں نہیں پکڑ سکتا. اللہ وہی اللہ ہے جو سمندر کا اللہ زمین کا اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ایک ہی ہے. یہاں پر اللہ نے کیا کہا، یہاں پر اللہ نے کہا کہ جب تجھے مشکل آئی تو نے ہمیں پکارا، مشکل ختم ہو گئی ہمیں بھول گیا. اس کے بعد کہا کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اتنا یاد رکھنا تو اللہ سے چیٹ نہیں کر رہا، تو اپنے آپ سے چیٹ کر رہا ہے. اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، گزار لے، جائے گا کہاں. ثم الینا مرجعکم، آنا تو ہمارے ہی پاس ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم خبر لے لیں گے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. جلدی نہیں ہمیں. انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. اللہ اللہ، جسے گورنمنٹ چھن جائے، پتہ نہیں ہے کل گورنمنٹ ہے یا نہیں، جو کرنا ہے آج کر لو. اللہ کو جلدی ہے، للہ ملک السماوات والارض. اللہ نے کیا فرعون سے فوراً انتقام لیا تھا؟ فرعون سے فوراً نہیں. فرعون کو اللہ ڈھیل دیتا گیا یہاں تک کہ حتیٰ فرعون اتنا بدبخت، اسے بھی پتا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے، فرعون کے پاس لوگ آتے تھے کیونکہ اس کو خدا مانتے تھے نا، تو آتے تھے کہتے تھے کہ تو میرے رزق میں وسعت دے دے، مجھے اولاد عطا کر. بھائی خدا تو مانگتے، فرعون سے مانگتے تھے لوگ. فرعون ساری دعائیں نوٹ کرتا تھا، یہ میں ہسٹری سے پڑھ رہا ہوں، ساری دعائیں نوٹ کرتا تھا. اور رات کو تہ خانے میں اپنا انڈر گراؤنڈ وہاں اس نے ایک روم بنایا تھا، وہاں جاتا تھا اور وہاں جا کر اللہ سے گڑ گڑا کر کہتا تھا پروردگار مجھے معلوم ہے کہ سچا رب تو ہی ہے، میں تو جھوٹا ہوں، میں سچا نہیں ہوں، لیکن میری عزت بچا لے، فلاں کو رزق دے دے، فلاں کو اولاد دے دے، فلاں. ایجپٹ کے کارنر سے اس کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور اس کے بعد اس کو ایک انگور، گریپس، ٹھیک ہے انگور سمجھتے ہیں ہم، گریپس، وہ دیا فرعون کو. کہا تو خدا ہے تو اس گریپس، انگور کے دانے کو ہیرے جواہرات میں چینج کر دے، اگر تو نے یہ کر دیا تو میں مان لوں گا تو خدا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اس نے لے لیا، رات کو گیا تہ خانے میں دعا مانگ رہا تھا پروردگار کسی طرح سے یہ تو کر دے، میری عزت بچا لے. دروازے پہ نوک ہوا، اس وقت کون آ گیا؟ پین تک کوئی آ تھوڑی سکتا تھا وہاں، کون آ گیا؟ اس نے کہا کون؟ کہا تیرا استاد شیطان. کھول دروازہ. دروازہ کھولا، شیطان اندر آیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے، اب فرعون نے تو شیطان کو حضور ہی کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا اچھی طرح سے. کہا کہ قبلہ و کعبہ بات یہ ہے کہ یہ انگور جو ہے نا موتی میں چینج کرنا ہے، ہیرے جواہرات میں. تو شیطان نے اس وقت اس پر اسم اعظم پڑھا. یہ ایک اور ڈیٹیل بات ہے، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم اللہ کا وہ نام بھی جس کے صدقے میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر موقع ہوا تو اس اسم اعظم پہ بھی تھوڑا سا پڑھوں گا. میں کتنے وعدے آپ سے کرتا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے وعدے مجھے یاد بھی رہیں گے نہیں رہیں گے، کیونکہ تقریریں ظاہر ہے میرے پاس خالی آگے 6 رہ گئی، تو جتنا موقع ہو میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اسم اعظم، اب ظاہر ہے یہ اسم اعظم جیسے ہی میں نے کہا تو سب کو دل چاہے گا کہ اسم اعظم پتہ چلے کہ کیا ہے وہ اسم اعظم. بھائی شیطان کی دعا قبول ہو گئی تو ہماری کیوں نہیں قبول ہوگی اسم اعظم کی وجہ سے؟ لیکن بات یہ ہے کہ خیر بعد میں بھی شیطان سے اس میں اعظم چھین لیا گیا، اس میں اعظم اس سے لے لیا گیا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا. ٹھیک ہے، 17 ربیع الاول کی جو جشن کی محفل ہو اس میں کوئی مولانا انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو کیا کیا واقعات ہوئے تھے. تو اس وقت جب فرعون کا زمانہ تھا تو اس میں اعظم تھا اس کے پاس. ساتھ میں یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں اسم اعظم یعنی جس کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے، اصل اسم اعظم تو والدین کی خدمت کرنا ہے. شریعت محمدی میں اسم اعظم والدین کی خدمت کرنا ہے. جو والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی جو حاجت ہو اللہ ان کے صدقے میں پوری کر دیا کرتا ہے. جو اس منزل سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے تجربہ کیا. اس نے اسم اعظم پڑھا، انگور موتی میں بدل گیا. خوش ہو گیا فرعون، خوش ہو گیا. جب شیطان جانے لگا تو اس نے پوچھا
کہ جب تیرے پاس اسم اعظم ہے، اتنا بڑا علم ہے، تو جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت اس نے ایک بڑا ظریفانہ یعنی مزاح کے طور پر ایک جملہ کہا تھا شیطان نے فرعون سے. اس نے کہا تھا میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسا بدبخت انسان پیدا ہونے والا ہے، تو دنیا میں آنے والا، اس لیے میں نے نہیں کیا سجدہ. فرعون جانتا تھا کہ خدا کون ہے. اللہ نے فوراً انتقام لیا اس سے. فرعون نے جیسے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے کیا فوراً انتقام لیا. میں نے کیا کہا، انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے خوف ہوتا ہے آج میری پاور ہے کل نہیں ہوگی. اللہ کو جلدی تھوڑی تھی. اب مولا علی کا ایک جملہ گزارش پر، نہج البلاغہ میں مولا علی نے کہا کہ اے بندہ مومن، اگر تو گناہ پر گناہ کر رہا ہو اور اللہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہو تو خوش نہ ہو جانا کہ او ماشاءاللہ بڑا سکون ہے، میں تو گناہ کر رہا ہوں اور مجھے بھی نعمتیں مل رہی ہیں. مولا نے کہا کہ اگر تو گناہ پر گناہ، پھر کہا گناہ پر گناہ کر رہا ہو، اللہ تجھے نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہو تو اس کی اچانک پکڑ سے ڈرنا. اچانک پکڑے گا اللہ، اچانک. ٹائم نہیں ہوگا تیرے پاس، پھر یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے 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 اوکے. پھر فرعون کو بھی اللہ نے ایسے ہی پکڑا. ایک شخص آیا فرعون کے پاس، فرشتہ تھا، انسان کی صورت میں بن کر آیا، اللہ نے بھیجا تھا. اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور آپ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. سوال یہ ہے کہ آپ کے اگر جو اتنے سارے غلام ہیں اس میں سے کسی ایک غلام کو آپ نے تھوڑی سی پاور دی ہو، تھوڑی اس کے پاس پیسہ ہو، تھوڑا اس کو پاور آپ نے دیا ہو، کچھ دن گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ کہے کہ فرعون وہ نہیں یا فرعون میں ہوں، تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ کسی ایسے میرے غلام کی مجال ہو کہ جو میرے سامنے کھڑا ہو جائے اس کو نیل کے دریا میں غرق کر دوں گا. اچھا لکھ دیں. فرعون نے لکھا. جب ڈوب رہا تھا نا کا پروردگار یہ سزا کیوں؟ اس وقت وہ فرشتہ تحریر لے کر نازل ہوا کہ سزا اپنے ہاتھوں ہی سے لکھی تھی تو نے. اللہ کے سارے بندوں میں اللہ نے تمہیں تھوڑا سا دے دیا تھا، اکڑنے لگے تھے بہت، اب اچانک پکڑے. آپ مجھے بتائیے گا فرعون جب غرق ہو رہا تھا اس سے 10 سیکنڈ پہلے بھی اس کے ذہن میں گمان میں ہوگا کہ میں غرق ہو جاؤں گا؟ اس نے کبھی سوچا ہوگا؟ اگر سوچتا تو پھر جاتا کیوں راستے میں آگے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا ہوگا. اس نے سوچا موسیٰ کے لیے راستہ بنایا، میرے لیے بھی بنایا، اللہ سبحان اللہ، چلو ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ پہلے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا. اللہ کہتا ہے کہ اے گناہگار، اگر اس کا مطلب کیا ہے، گناہ پر فوراً اللہ سزا دے دے نا، فوراً شکر ادا کرے. پروردگار سزا ملی، فوراً مل گئی. سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس حدیث میں کہ حتیٰ کبھی کبھار کسی کا پیر مڑ جانا، چلتے چلتے پیر مڑ گیا اور چوٹ آ گئی، اللہ کہتا ہے یہ بھی تیرے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. صحیح، کبھی یہ بھی سزا ہوتی ہے. کبھی کوئی بیماری آ گئی، یہ سزا ہوتی ہے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوا، یہ سزا. ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اگر یہ گناہ کی سزا ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، پروردگار یہاں معاملہ ختم ہو گیا. معاملہ اور آگے جاتا بہت پرابلم ہوتا ہے. جتنا لیٹ ہوتا جائے گا نا معاملہ اتنا سخت ہوگا. کبھی چائے کا ڈراپ آپ کے گلاسز پر، آپ کی تو نہیں، باز کے ہیں باز کے نہیں، گلاسز پر گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، چائے کا ڈراپ گر جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ٹیشو لیتے ہیں، صاف کرتے ہیں. آگا محسن کراتی نہیں مثال دی تھی، ٹیشو لیتے ہیں فوراً صاف کرتے ہیں. کبھی چائے کا ڈراپ آپ کے لباس پہ گرتا ہے، ایک دن ویٹ کرتے ہیں، کل لانڈری میں جائے گا پھر دھلے گا، ٹھیک ہے. کبھی چائے کا ڈراپ کارپیٹ پہ گر جاتا ہے، تو 1 سال تک انتظار کرتے ہیں، جب یہ دھلنے جائے گا لانڈری میں تب دھلے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا لیٹ ہوتا جاتا ہے اتنا دھلنا مشکل ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر چائے کا ڈراپ یہاں گرے گا، آپ صاف کریں گے، ٹیشو سے صاف ہوگا، تھوڑا سا ختم. اس کو دھوئیں گے، واشنگ مشین گھمانا پڑے گا،
اس کو دھوئیں گے لاتوں اور بھوسوں سے دھونا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے نا، کارپیٹ کو۔ انہوں نے مثال دی کہ اللہ بھی سزا دیتا ہے، کبھی کسی کو دنیا میں سزا دیتا ہے، کبھی کسی کو موت کے وقت سزا دیتا ہے، کبھی کسی کو قبر میں سزا دے گا، کبھی کسی کو قیامت میں سزا دے گا۔ جتنا جلدی سزا دے گا اتنا آسان ہوگی، معاملہ جلدی نمٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جتنا دیر سے ہوگا معاملہ اتنا اور سخت ہوتا جائے گا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے بات آغاز کی تھی کہ اہل بیت کی محبت وہ تب حاصل ہوگی جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں۔ پھر ہم نے کہا اللہ کے راستے پر کچھ لوگ پرماننٹ نہیں چلتے، ٹیمپرری چلتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تب چلتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کو ٹیسٹ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نعمت دیتا رہتا ہے لیکن گناہوں میں مست ہوتے ہیں، انہیں خیال نہیں ہوتا کبھی اللہ اچانک پکڑے گا۔ صحیح ہے۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا تھا، میں لکھ کر بھی آیا تھا لیکن اب تقریباً 55 منٹس مجھے ویسے ہی ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کو کل پر یا پرسوں پر یا جب رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے یہ، اور ایک صفحے کی حدیث ہے، اس لیے میں اس کو لکھ کر لایا ہوں۔ تو پہلا جملہ اس کا پڑھوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میں کیا آئندہ مجلسوں میں پڑھنے والا ہوں۔ یہ جو انسانوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، یہ چوتھے امام کی حدیث ہے، جن کے مصائب کی شبیں ہیں ان کی حدیث ہے۔ زرارہ آئے تھے مولا کے پاس، زرارہ مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ آئے تھے مولا کے پاس۔ امام نے ان سے فرمایا تھا کہ اے زرارہ، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ 6 طرح کے ہیں۔ اس کے بعد 6 طرح کی ڈیفائن کیا امام نے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیا خصوصیت ہے؟ جب امام کہتے ہیں نا کہ 6 طرح کے، اس کا مطلب یہ کہ 6 ہی ہیں، نہ 5 ہیں نہ 7 ہیں۔ صحیح؟ یہ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی کائنڈز ہوں گی، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے۔ امام نے کہا کہ اگر 6 ہیں تو پھر 6 ہی ہوں گے۔ اس کے بعد امام نے کہا دنیا کے سارے انسان 6 طرح کے، ہمیں اس میں تلاش کرنا ہے ہم کس طرح کے۔ اور امام نے ہر ایک کی مثال دی تھی۔ امام نے کہا جو 6 طرح کے انسان ہیں اس میں سے کچھ ہیں جو شیر کی طرح ہیں، کچھ ہیں جو بھیڑیے کی طرح ہیں، کچھ ہیں جو لومڑی کی طرح ہیں، کچھ ہیں جو کتے کی طرح ہیں، کچھ ہیں جو سور کی طرح ہیں، اور کچھ ہیں جو بکری کی طرح ہیں۔ صحیح؟ او بڑی مولانا خطرناک حدیث ہے بھائی، امام کا کلام ہے۔ اور جب یہ حدیث خاص طور پر میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو اپنے ہاتھ باندھ لیتا ہوں، ادھر ادھر ایکشن نہ کروں، ورنہ کوئی کہتا ہے مولانا پتہ نہیں آپ نے کیا کہا، آپ جانوروں کے نام لے رہے تھے، ہماری طرف اشارہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ تو وہ جو اشارے ہو رہے ہوتے ہیں وہ نارمل تقریر کا روٹین ہوتا ہے۔ لیکن امام نے کہا کہ 6 طرح کے لوگ ہیں، 6 طرح میں سے کون کون کس کس کیٹیگری میں، میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں 6 میں سے کہیں نہ کہیں ہوں، یہ مجھے تلاش کرنا ہے۔ اس لیے کہ 6 ہی، امام نے کہا 6 ہیں، 7 نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ دل چاہ رہا تھا کہ 1-2 پڑھ دوں لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، لطف نہیں آئے گا، بات ٹوٹ جائے گی درمیان سے، اس لیے انشاءاللہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کو۔ کہ امام نے کہا شیر کی طرح کون ہے، بھیڑیے کی طرح کون ہے، لومڑی کی طرح کون ہے۔ چلیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہماری فیلڈ کے حساب سے میرے لیے بات ہے۔ امام نے کہا کہ جو عالم بے عمل ہے، عالم ہے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، کا لومڑی سمجھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ اردو میں، ٹھیک ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، باقی میں پوچھ رہا ہوں۔ میں ایک اور ہوم ورک کروں گا، میں گجراتی بھی سوچ کے آؤں گا، اس کی سوچ کے نہیں پوچھ کے آؤں گا معذرت کے ساتھ کہ ان جانوروں کی گجراتی کیا ہوتی، تاکہ بات سمجھ سکے، پہنچ سکے صحیح طرح سے۔ لومڑی، فوکس کہا جو عالم بے عمل ہے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لومڑی ہوتی ہے دھوکہ دیتی ہے، چالاک، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، جو کہتا ہے زبان سے خود عمل نہیں کرتا، ہوشیار رہتا ہے۔ امام نے کہا ایک وہ ہوتا ہے۔ پھر بزنس مین کے لیے بھی امام نے کہا، بزنس مین بھی کسی کیٹیگری میں ہے۔ پھر امام نے کہا کہ جس کی زبان صحیح نہیں وہ بھی کسی کیٹیگری میں۔ پھر امام نے کہا کہ جو بہت فرعون بنتے ہیں وہ بھی کسی کیٹیگری میں۔ ایک ایک کیٹیگری امام نے بیان کی، پھر ایک مومن کی کیٹیگری بھی بیان کی کہ مومن کون ہے۔ یہ 6 کیٹیگریز امام نے بیان کی تھی، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امام کا کلام ہے، اور چوتھے امام کا نام گرامی آیا ہے، ان کے نام گرامی سے ہم سب کے قلوب منور ہو سکیں اور ہماری قبریں منور ہو سکیں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ اس وقت چہلم پر لاکھوں مومنین ہیں امام حسین کے حرم میں۔ امام حسین بہت مظلوم تھے لیکن آج لاکھوں مومنین ہیں، وہاں پر چراغ ہے، وہاں پر لائٹ ہے، وہاں پر گنبد ہے، وہاں پر زری ہے، لیکن میرا بیمار امام سید سجاد آج تک ان کی قبر ویران ہے۔
وہاں پر روشنی نہیں ہے، وہاں پر کسی کو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر کے اسباب کے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ کہ وہ موقع آئے کہ مولا سید سجاد کی خدمت میں جائیں اور انشاءاللہ امام سے اس وقت جب امام کی خدمت میں جائیں تو امام زمانہ کی حکومت میں انشاءاللہ وہاں پر زری بھی بن سکے، وہاں پر گنبد بھی ہو، وہاں پر ہم مولا سید سجاد کے پاس جائیں تو وہاں پر ماتم کریں انشاءاللہ سید سجاد کا، اس لیے کہ آج تو وہاں نہ ماتم کرنے کی اجازت ہے، نہ وہاں پر مولا کی زیارت پڑھنے کی اجازت ہے۔ میرے مظلوم امام ہے سید سجاد، آج تک مظلوم ہے۔ وہاں فقط مولا سید سجاد کی قبر نہیں ہے بلکہ مولا حسن مجتبیٰ کی قبر بھی ہے، مولا امام محمد باقر کی قبر بھی ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی ہے، شہزادی ام البنین عباس کی ماں۔ آج کتنے لاکھوں زائرین ہیں مولا عباس کے حرم میں، چہلم کا موقع ہے، لیکن عباس کی ماں ام البنین آج بھی غریب ہے، ان کی قبر پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ موقع ہوا تو انشاءاللہ شہزادی ام البنین کا بھی تھوڑا سا ڈیٹیل ذکر کروں گا کہ اس ہستی کی کتنی خدمات ہیں۔ تو مولا سید سجاد کی قبر ویران ہے۔ اے مولا، آپ کتنے مظلوم تھے کون اندازہ لگا سکتا ہے، اس لیے کہ امام حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے۔ کسی نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا کتنے زخم تھے، امام نے اپنی انگشتری اتاری، انگوٹھی، اور اتار کر کہا کہ یہ جو نگینہ دیکھ رہا ہے نا، میرے بابا کے جسم پر کوئی ایک حصہ بھی اتنا برابر بھی وہ صحیح اور سالم نہیں بچا تھا، پورا جسم زخموں سے چور تھا اور 900 سے زیادہ زخم گرے گئے ایک جسم پر۔ جو پیاسے بھی تھے حسین، بھوکے بھی تھے حسین، اکبر کا غم بھی تھا، عباس کا غم بھی تھا، قاسم کی پامال لاش بھی اٹھائی، اصغر کا وہ لاشا بھی اٹھایا کہ جو 6 ماہ کا لاشا تھا، سب کچھ حسین نے برداشت کیا، اور پھر 900 سے زیادہ زخم تھے حسین کے جسم پر۔ میں آپ سوال پوچھوں، حسین کے جسم کے زخم تو گن لیے گئے نا، کیا کوئی طریقہ ہے کہ سید سجاد کو لگنے والے زخم شمار کیے جا سکے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ کوئی گن سکے کہ سید سجاد کتنے زخمی تھے؟ کیا کوئی طریقہ ہے کہ جو یہ پتا کر سکے کہ سید سجاد کو کتنے تازیانے مارے گئے تھے؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں نا، گلے میں توق تھا، مولا کے گلے میں توق تھا۔ ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اس قافلے کو بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی قافلہ شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا سید سجاد کی گردن میں جو توق تھا اس سے گردن کی ہڈی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب میں کہوں گا کہ ابھی تو شام پہنچا تھا قافلہ، ابھی تو شام کے زندان کی قید باقی تھی، اور یہ کیفیت تھی۔ جب محمد حنفیہ نے مدینہ میں اپنے بھتیجے سید سجاد سے گلے ملنا چاہا تو مولا نے کہا تھا آہستہ چچا آہستہ، گلے کا خاردار توق ایسا ہے کہ جس کا زخم اب تک موجود ہے۔ کوئی طریقہ ہے کہ سید سجاد کو لگنے والے دل کے زخم شمار ہو سکے؟ میں جملے کہوں 2-3 اور مجلس تمام کر دوں۔ اگر کوئی راہ کوفہ میں سکینہ کو تماچا مارتا ہوگا تو کیا بھائی کے دل پر زخم نہیں آتا ہوگا؟ جب کوئی زینب کی چادر چھین رہا ہوگا شام غریبہ تو کیا سید سجاد کے دل پر زخم نہیں آتا ہوگا؟ میں کہتا ہوں مولا سید سجاد، آپ نے تو وہ مظلومیت صحیح ہے جو شاید آپ کے بابا وہ بھی کربلا میں اس انداز سے انہوں نے نہیں سہا، اس لیے کہ حسین نے بھی لاشیں اٹھائے تھے کربلا میں، اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، اصغر کا لاشا، لیکن سجاد نے جو لاشیں اٹھائے تھے نا وہ مردوں کے نہیں عورتوں کے لاشیں اٹھائے تھے۔ سجاد نے زندان شام میں سکینہ کا لاشا اٹھایا ہے، سجاد نے مدینہ میں اپنی ماں کا لاشا اٹھایا ہے۔ کیسے اٹھایا؟ جب مدینہ یہ کاروان پہنچ گیا تھا تو ام رباب انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، جب حسین کا لاشا بے گور و کفن دیکھا تھا تو وعدہ کیا تھا مولا آج آپ کا لاشا بے گور و کفن ہے، آج تپتی ہوئی دھوپ میں رباب مرتے مر جائے گی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، یہ وعدہ کیا رباب نے، اور ایسے اس وعدے کو نبھایا کہ جب مدینہ پہنچی ہے تو رباب اپنے حجرے میں نہیں جاتی تھی، رباب باہر بیٹھتی تھی آسمان کے نیچے۔ ایک دن مدینہ میں شدید بارش ہو رہی تھی، دیکھیں یہاں بارش کا موسم ہے، آپ محسوس کر پائیں گے اگر کوئی بارش میں مستقل باہر بیٹھا ہو، بارش ہو رہی تھی مدینہ میں۔ زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہیں اور کہا کہ اے رباب آپ اندر حجرے میں تشریف لے آئیے، شدید بارش ہو رہی ہے۔
کہا میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا لیکن یہاں بارش ہو رہی تو رباب نے جانتے ہیں کیا جملہ کہا شہزادی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے, میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی. کہ میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی تھی. زینب کبریٰ نے سمجھ لیا کہ شاید حباب اندر نہیں آئیں گی, سید سجاد کو بھیجا. سجاد آگے بڑھے, اپنی ماں سے کہا مادر گرامی آپ اندر حجرے میں چلیے گا. ایک سوال کیا, کہا کہ یہ بتا کہ آج بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے یا آج امام بن کر حکم دے رہا ہے؟ کہا آج امام بن کر کہہ رہا ہوں کہ آپ حجرے میں تشریف لائیے گا. ایک مرتبہ رباب اٹھی, آسمان کا رخ کیا, کہا پروردگارا کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی, مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے. کربلا کا رک کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اور کہا اے مولا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, وعدے کی لاج رکھ لینا. بس یہ کہنا تھا کہ رباب لڑکھڑا کر گری, سید سجاد نے سہارا دیا, کہا وہ بھی اللہ سجاد نے عورتوں کے لاشیں اٹھائے, رباب میں مدینہ میں ماں رباب کا لاشا, زندان میں سکینہ کا لاشا. زخمی قلب سید سجاد کے صدقے میں انشاءاللہ دعا مانگے. اپنی اپنی حاجات کو ذہن پہ رکھیے گا. جو مریض ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. پروردگار جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں بالخصوص پاکستان میں, عراق میں, وہاں شہید بھی ہوتے ہیں لیکن بہت سے زخمی بھی ہوتے ہیں مومن, ان زخمی مومنین کی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ, اور ہر وہ حاجت جو آپ کے دل میں ہے وہ قبول ہو سکے. میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ قلب سید سجاد کے صدقے میں یا وجیہا عند اللہ اشفع. سب کو جنت البقیع جانا نصیب انشاءاللہ. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. معطف حسین.